بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں کثرت سے اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمے کی دعا مانگا کرتے تھے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. اے دلوں کے بدلنے والے، میرے دل کو دین پر جما دیجیے. تو آپ کی دعاؤں میں خاتمہ بالخیر، جب انسان دنیا سے جا رہا ہو تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ زبان پر کلمہ طیبہ ہو، اس حال میں وہ اپنے اللہ کے پاس جا رہا ہو، اس کو کہتے ہیں حسن خاتمہ، خاتمہ بالخیر. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اس کا بڑا تذکرہ تھا کہ خاتمہ بالخیر کی دعا آپ پڑھا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ تو نبی ہیں، آپ کو اتنی زیادہ فکر کیوں ہے حسن خاتمہ کی؟ آپ اتنی فکر کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، سارے انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں. جس طرف چاہیں، جس طرح چاہیں پلٹ دیں. اپنی امت کو یہ درس دیا، آنے والی انسانیت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا ہے کہ کبھی اپنی عبادت پر ناز نہ کرنا، کبھی اپنے کسی نیکی پر، کسی عمل پر ناز نہ کرنا. معلوم نہیں کہ تم اپنے کو بہت بڑا عبادت گزار سمجھ رہے ہو اور بہت بڑا کار خیر میں حصہ لینے والا اور نیکیوں میں آگے بڑھنے والا سمجھ رہے ہو، لیکن خاتمے کی تمہیں کچھ خبر نہیں ہے. زندگی کا عمل، انسان کے جسم کا کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی کام ہو،
بعض دفعہ تو وہ عمل بہت اچھا ہوتا ہے اور بعض دفعہ انسان کا عمل بہت برا ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کے بول زبان سے نکلنے والے بہت سی دفعہ تو بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ انسان کے بول انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اور ایک مسلمان زندگی بھر اللہ کی عبادت کی زندگی گزارے، نمازیں پڑھتا ہو، عبادت کرتا ہو اور خوب نیک کام کرتا ہو، لیکن جب موت کا وقت آئے اور اس کو کلمہ نصیب نہ ہو یا ایمان چھن جائے، سلب ہو جائے، کتنے ایسے واقعات ہیں، تو یہ بڑا محروم مسلمان ہے، بڑا بد نصیب ہے کہ زندگی تو ایمان کی حالت میں گزاری، عبادت اور اعمال صالحہ کا اہتمام کیا، لیکن زندگی اور انسان کے جسم سے کوئی ایسا عمل زندگی میں ہو گیا یا اس کی زبان سے کوئی ایسا بول نکل گیا جو اس کے لیے پکڑ کا باعث بن گیا اور اس کا خاتمہ خراب ہو گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس دعا کے ذریعے سے تلقین اور تعلیم دے رہے ہیں کہ اپنے بولوں پر بھی نظر رکھو، اپنے اعمال اور زندگی کے کاموں پر بھی نظر رکھو، اور اللہ تعالیٰ سے ایمان کی سلامتی پر خاتمہ بھی مانگتے رہو۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ معبد جوہنی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، عربی کتب کے۔ وہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے اعمال کا اثر خاتمے کے وقت، موت کے وقت کس قدر ہوتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا، زندگی بھر شراب پیا کرتا تھا، شراب کی بری عادت میں مبتلا تھا جو کہ ناجائز اور حرام ہے، لاکھ سمجھایا سمجھتا نہیں تھا۔ جب موت کا وقت قریب تھا، نزع کی حالت شروع ہونے والی تھی، خاتمے کا خطرہ تھا کہ پتہ نہیں کس حال میں مرتا ہے، یہ زندگی اللہ کی نافرمانی پر گزری، ایک ایسی برائی جس کی حرمت قرآن کریم میں ایک نہیں کئی جگہوں پر اس میں مبتلا تھا۔ تو جب خاتمہ، نزع کی حالت، موت کی حالت شروع ہوئی تو پاس بیٹھے لوگوں نے اس کو کہا کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھ لو بھائی۔ تو اس کی زبان پر جو آخری کلمات تھے جو پاس بیٹھے لوگوں نے سنے وہ یہ تھے کہ شراب پیو، شراب پلاؤ، شراب پیو، شراب پلاؤ۔ لاکھ کوشش کری کہ کسی طرح کلمہ اس کی زبان سے نکل جائے، لیکن کلمہ اس کی زبان پر آتا ہی نہیں تھا۔ اس کی زبان پر وہی عمل جاری ہو گیا، وہی بول جاری ہو گیا جو زندگی بھر وہ کرتا رہا، شراب پیتا رہا، مرتے وقت کہہ رہے شراب پیو اور پلاؤ۔ نعوذ باللہ، توبہ استغفار۔ کہ خاتمہ، موت کا وقت کتنا خطرناک وقت ہے۔ اس وقت انسان اپنے اختیار سے باہر ہوتا ہے، پتہ نہیں کس حال میں موت آ جائے اور اللہ کے پاس کس حال میں جاؤں۔ زندگی تو مال کے سہارے پر بھی گزر رہی ہوتی ہے، صحت کے سہارے پر بھی گزر رہی ہوتی ہے، اپنے علم پر بھی ناز ہوتا ہے کہ میں بڑا علم رکھنے والا ہوں، بڑی اچھی صحت رکھنے والا ہوں اور میں کبھی ناکام نہیں ہوں گا۔ لیکن بھائی موت کا وقت، نزع کا وقت، اللہ کے پاس جانے کا وقت، بڑے بڑے طاقتور اور اچھے صحت مند اور بڑے دانش مند اور علم رکھنے والے اس وقت اس امتحان میں فیل ہو گئے۔ یہ اللہ کے پاس کس حال میں جا رہے ہیں۔ زندگی بھر عبادت کرتے رہے، زندگی بھر نمازیں پڑھتے رہے، زندگی بھر تہجد پڑھتے رہے، لیکن زبان کا کوئی بول ایسا نکل گیا تھا
خیال بھی نہیں کیا، بہت سخت جملہ نکل گیا تھا، اس بول کا اثر کیا ہوا کہ موت کے وقت پھر زبان پر کلمہ نہیں آیا۔ تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ درس دے رہے ہیں، ہمیں درس دے رہے ہیں کہ اپنی کسی عبادت پر، کسی کارنامے پر ناز نہ کرنا بھائی، اپنے کو کچھ سمجھنا نا، ایسا نہ ہو کہ خاتمہ خراب ہو جائے، زندگی بھر کی ساری محنت ضائع ہو جائے، کیا سمجھا تھا کیا ہو گیا۔ حضرت سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ ایک جانی پہچانی اور نامور شخصیت، بڑے عالم دین، ہندوستان کے بڑے ادارے کے منتظم، ان کے دور میں ایک اعلان جاری ہوا نوٹس بورڈ پر طلباء سے متعلق کہ بھائی آئندہ پڑھنے والے طالب علم ان باتوں کا اہتمام کریں، نہیں تو اخراج ہو جائے گا۔ ایک طالب علم نے جب وہ نوٹس بورڈ پر اعلان پڑھا جو کہ اس کے مزاج کے خلاف تھا، اس کو گوارا نہ ہوا اور اس کی زبان سے یہ نکل گیا کہ ناظم صاحب کا لگتا ہے دماغ خراب ہو گیا ہے۔ حضرت سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے ناظم صاحب کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ایسے اعلانات نوٹس بورڈ پہ لگا رہے ہیں۔ بعد میں سارے ادارے کے منتظمین، طلباء، سب نے یہ منظر دیکھا کہ اس کہنے والے کا ایسا دماغ خراب ہوا، ایسا پاگل ہوا کہ رسیوں سے اس کو باندھا۔ پاگل بنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، وہ اس حد تک پہنچا کہ اس کو قابو کرنے کے لیے اس کو رسیوں سے باندھا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ زبان سے نکلنے والا بول بسا اوقات انسان کو لے ڈوبتا ہے، اس کی صلاحیتیں، اس کی ساری دولت اس کو نہیں بچا سکتی۔ اتنا خطرناک جملہ زبان سے نکالا کسی کے بارے میں، کسی کو بے عزت کر دیا، کسی کو رسوا کر دیا، کسی کو طنز اور طعنے دے دیے، اپنے کو پتہ نہیں کیا سمجھتے رہے ہم، معاملہ آگے بڑا خراب آ جاتا ہے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں زبردست انتقام لینے والا ہوں ظالموں سے۔ انسان اپنے کو بہت کچھ سمجھتا ہے، لیکن جب معاملات کچھ ایسے بھی اس کے ساتھ پیش آ جاتے ہیں کہ وہ وہاں بے بس ہو جاتا ہے، کچھ چاہ رہا ہوتا ہے بولنا، نکل کچھ رہا ہوتا ہے، چاہ کچھ رہا ہوتا ہے، نکل کچھ رہا ہوتا ہے۔ تو خاتمہ بالخیر کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اے اللہ زندگی بھی نیک اعمال پر گزرے، نیکیوں پر گزرے، اے اللہ جس وقت تیری ملاقات کا وقت ہو، تیرے پاس آنے کا وقت ہو، اے اللہ تیری زبان سے ایسے کلمات ہوں کہ ایمان پر خاتمہ ہو، ایمان سلب نہ ہو جائے، ایمان نہ چھن جائے، ایمان سے نہ ہاتھ دھو بیٹھوں۔ ایسے ایسے حالات، ایسے ایسے معاملات سامنے آتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، کیا سوچا تھا کیا آ گیا سامنے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ حدیث کا درس دے رہے تھے، حدیث کا درس دیتے ہوئے ہوا چلی تو حدیث پڑھنے والے طلباء میں سے اس ہوا سے اپنی کتاب کے صفحات کو اڑنے سے بچانے کے لیے طالب علم نے کچھ نے اپنا ہاتھ رکھ دیا کتاب پر، کچھ نے رومال رکھ دیا، ایک بدبخت طالب علم نے اٹھا کر کتاب حدیث پر پاؤں رکھ دیا صفحات کو اڑنے سے بچانے کے لیے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کا درس ہے، حدیث کی اس قدر بے ادبی ہے کہ پاؤں رکھ دیا،
بعد میں وہ شخص کچھ ہی دن بعد ملحد ہو گیا، ملحد ہو گیا، اسلام سے ہی مرتد ہو گیا، اسلام سے ہی ہاتھ دھو بیٹھا، اسی حالت میں مرا، اسی حالت میں مرا۔ زندگی کے ایسے اعمال انسان کر بیٹھتا ہے کہ اس کا احساس بھی نہیں ہوتا میں نے کیا کیا۔ قرآن کی بے حرمتی، احادیث مبارکہ کے بارے میں بے جا زبان کا کھل جانا، دیندار علماء کی شان میں گستاخی کر جانا، انبیاء، صحابہ، صلحاء، اتقیاء کے بارے میں بکواس کر جانا، سمجھنا کہ میں بہت بڑا علم رکھتا ہوں، تو اپنے خاتمے کی فکر کر بھائی، اللہ کے پاس کس حال میں جائے گا۔ جب جنون ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کوئی صلاحیت دے دے، کوئی نعمت اللہ تعالیٰ دے دے، صحت کی نعمت، علم کی نعمت، اس کے علاوہ کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ دے دے، انسان ایسا جنون اور غرور میں آ جاتا ہے کہ کہتے ہیں سب بیکار ہیں، سب جاہل ہیں، سب پرانی باتیں کرنے والے ہیں، سب کو غلط کہہ کر اپنے آپ کو صحیح رخ پر لانا چاہتا ہے۔ صحیح ہونے کا پتہ تو جب چلے گا جب تیری قبر کا وقت ہوگا۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جا رہے ہیں، ایک بوڑھی تعریف کر رہی ہے، آپ بڑے نیک آدمی ہیں، آپ بڑے ایمان والے آدمی ہیں، آپ بڑے متقی آدمی ہیں۔ شاہ صاحب کہنے لگے ابھی نہیں تعریف کرو، ابھی نہیں تعریف کرو، جب میرا جنازہ اٹھے اور ایمان کی حالت میں اللہ کے پاس جاؤں تو پھر میں اس تعریف کا مستحق ہوں گا، پھر میرے لیے تعریف کرنا کہ آپ بڑے ایمان والے تھے، ایمان کی حالت میں اللہ کے پاس چلے گئے، آپ زندگی بھر تقوی کی زندگی گزارتے ہوئے اللہ کے پاس چلے گئے ایمان کی حالت میں، پھر میری تعریف کرنا۔ یہ فکر ہوتی ہے، یہ فکر ہوتی ہے کہ خاتمہ کیسا ہوگا۔ تو بھائی زندگی کے بولوں پر، جسم سے نکلنے والے اعمال پر انسان کو نظر رکھنی چاہیے کہ ایسا کوئی عمل تو نہیں مجھ سے ہو گیا، کسی کے ساتھ زیادتی، کسی کے ساتھ ظلم، کسی پر ناجائز ناانصافی کر گئے، کسی کی شان میں گستاخی کر گئے، کسی کو اپنی زبان کے بولوں سے تکلیف پہنچائے گئے۔ خدا را زندگی کو ٹٹولیں، ہم محاسبہ کریں اپنا، محاسبہ کرنے کے بعد جب ایسے معاملات سامنے آئے تو ان کے پاؤں پکڑ لیں، دنیا میں ہی معافی تلافی کر لیں، ایسا نہ ہو کہ آخر وقت یا آخرت خراب ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا خاتمے کا وقت نزع کی حالت ایمان سے محرومی میں نہ چلی جائے۔ ایسے واقعات ایک نہیں ہیں، کئیوں ہیں، ایسے واقعات ایک نہیں ہیں، کئیوں ہیں کہ زندگی عبادت کی، نیکیوں کی، تقوی کے راستے پر تھی، زندگی میں کوئی ایسا عمل نکلا احساس بھی نہیں ہوا، کوئی ایسا بول بولا پتہ بھی نہیں چلا، احساس بھی نہیں ہوا، خاتمہ خراب ہو گیا، اللہ کے پاس جاتے وقت ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مصر کی جامع مسجد میں اذان دیا کرتے تھے، اذان دینے والا، اذان اس وقت مینار پر چڑھ کر ہوا کرتی تھی، اذان دینے کے لیے مینار پر چڑھا، نظروں پر قابو نہیں رہا، پڑوس میں ایک گھر تھا، اس میں ایک لڑکی پر نظر پڑ گئی، اس کا حسن و جمال دل میں اتر گیا، اذان دے کر نیچے اترا، اس گھر میں گیا، جا کر نکاح کا پیغام دے رہا ہے، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ گھر عیسائی کا تھا، وہ لڑکی عیسائی تھی، باپ نے شرط لگائی کہ اگر میری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو ایمان چھوڑنا ہوگا، عیسائیت قبول کرنی ہوگی۔ نظر کی ذرا سی بے احتیاطی انسان کو کہاں پہنچا رہی ہے کہ اس لڑکی، عیسائی لڑکی کی محبت دل میں ایسی آ گئی کہ ایمان چھوڑنے پر تیار ہو گیا، نعوذ باللہ، ہاں ایمان چھوڑ دیتا ہوں، چھوڑ دیا، نکاح پر راضی ہو گئے۔ دن نہیں گزرا تھا، دن ابھی پورا نہیں گزرا تھا اس واقعے کو، سیڑھیوں سے اٹھتے ہوئے گرا، مر گیا، نہ ایمان رہا نہ لڑکی ملی، نہ ایمان رہا نہ لڑکی ملی، ایمان سے بھی گیا۔ کوئی تو کوئی ایسا عمل کیا ہوگا زندگی میں جس کا یہ برا خاتمہ سامنے آیا۔ تو اس میں نے گزشتہ جو میں عرض کیا تھا کہ بھائی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں خفیہ زبانی اپنے رب سے کہتے رہا کریں، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیجیے، مجھے نہیں پتا کہ میرے جسم سے کوئی عمل ایسا نکلا ہو جو آپ کے لیے ناراضگی کا باعث بنا ہو، اے اللہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے زبان کا بول کوئی ایسا ہو جو میرے لیے پکڑ کا باعث بنے، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجیے۔
اور جن لوگوں کے دل ہم سے دھوکے ہیں، جن لوگوں کو ہم نے اذیتیں پہنچائی ہیں، اور جن لوگوں کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، ان سے معافی کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی سزا موت کے وقت سامنے نہ آ جائے اور ایمان سے محروم نہ ہو جائیں اور اللہ کے سامنے کفر کی حالت میں پیش نہ ہو، نعوذ باللہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، ایمان کا پتہ چلتا ہے خاتمے کے وقت، کہ صبح ایمان والا تھا، شام میں کوئی ایسا عمل ہوا جہنم میں چلا گیا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ دن بھر ایمان والا تھا، شام صبح جنتی تھا، رات ہوئی تو جہنمی ہو گیا۔ رات کو جنتی تھا، صبح ہوئی تو جہنمی ہو گیا۔ عمل کوئی بھی ایسا زندگی سے نکلتا ہے، بول کوئی بھی زبان سے ایسا نکلتا ہے جو انسان کو ایک اچھے راستے سے اٹھا کر برے راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کو سلامت رکھنے کی توفیق اور اعمال صالحہ کے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔